اے علی تیرے بارے میں دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو تیری گستاخی کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، ایک وہ جو تیرے شان سے بڑھا کر غلط کرے گا، تجھے رب بنا دے گا، وہ بھی گروہ اللہ کی جہنم میں جائے گا۔ وہی شان جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی بیان تعدیل و تعفیہ یقیناً حضرت علی وہ جو ہر مومن مسلمان کے دل میں جس طرح ایمان ہوتا ہے اسی طرح علی کی محبت ہوتی ہے، مگر علی کا نام لے کے غلط کام کر کے اسلام کے حقوں کو توڑ کے اسلام کی عزت کو بحال کر کے اگر کوئی کہے کہ میں علی والا ہوں، وہ علی والا نہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بندے کے ساتھ کلام بھی نہ کرے۔ علی والا ہو جو نبی والا ہے، اور نبی والا ہو جو شریعت کا مواد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نمازی رہے، قرآن کے قاری رہے، تقوی والے رہے، پرہیزگار رہے، اللہ کے قریب رہے۔ اب وہ بندہ جو بن پیے اور چٹ پیے ساری زندگی دماغ ڈالے اور جس کو شریعت کا پتہ ہو، جس کو اسلام کا پتہ نہ ہو، اور جس کو طہارت کا پتہ نہ ہو، جس کو فقیر کا پتہ نہ ہو، جس کو وضو کا پتہ نہ ہو، جس کو غسل کا پتہ نہ ہو، اور جس کو بال کٹوانے کا پتہ نہ ہو، اگر وہ کہے کہ میں علی والا ہوں تو کیا وہ بندہ سچا ہے؟ علی والا ہو جو علی کی بات مانے، علی کی بات کو دیکھے، علی نے کیا کہا، علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کیسے بسر کی۔ رات ایک وہ گروہ کہ جو قبروں پہ بیٹھ کے مزاروں پہ بیٹھ کے دنیا کا ہر گندا کام کر کے علی کا نعرہ لگانے والا، یقیناً وہ علی والا نہیں ہے۔ اور ایک وہ گروہ جو علی کا نام لے کے دوسرے صحابہ کا تبرہ کرتا ہے، دوسرے صحابہ کو ڈانٹا کرتا ہے، یہ گروہ بھی ٹھیک نہیں۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ یقیناً آج آپ کو بات کا سلام کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی، اس شادی کے اوپر جناب علی کو منانے والے، جناب علی کو بھاگنے والے وہ اور نہیں بلکہ آپ کی عمر دونوں کہنے لگے یہ ہماری کتابوں کا حوالہ نہیں، یہ انہی کی کتابوں کا حوالہ ہے جو علی کا نام لے کے صحابہ کو گندا کرتے ہیں۔ دونوں نے ہمارا نبی کی بیٹی کا رشتہ مان چنانچہ حضرت علی کو موٹیویٹ کیا، سمجھایا، حضرت علی گئے، کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہوں، اگر عنایت ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی، ٹھیک۔ جب آپ باہر آئے سامنے دیکھا، اب وہ عمر پہ کہانی بتا کیا کہا تھا نے کہا رضامندی ظاہر کر دی، کہا لکھنے والا لکھا ابو عمر نے خوشی کے ساتھ علی کو گلے لگایا اور مبارک دی کہ تو نبی کا خواب کرنے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، کہا علی گھر بسانا ہے،
بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک زیرہ ہے. کہا جاؤ چند چیزیں، اس میں چولہا ہو، مشکیزہ ہو، پیالہ ہو، گلاس ہو، چولہا ہو، دو چار چیزیں جو گھر کی بسانے والی چیزیں ہوتی ہیں اکٹھی کرو، گھر بسانا ہے. چنانچہ حضرت علی نکلے، جو زیرہ پہ اپنے نیچے لے کے نکلے. سامنے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھالی بلال. کہا میری بات پکی ہو گئی. اللہ کے نبی نے بیٹے لگے کچھ پیسے چاہیے مجھے جسے گھر میں سوال نہیں سکوں. کہا لوگوں کو دے دیا مجھے بیٹے. حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے، باؤ کرنا چاہتے تھے. کہا ٹھیک ہے عثمان آپ نے بتا علی کتنی قیمت دے گا؟ کہا آپ کے بتائیں. کہا جتنی اس میں پوریاں، وہ جو زنجیر ہوتی ہے نا اس میں پوریاں ہوتی ہیں، جتنی اس میں کتنے ہوئے چھوٹے ان کو گناؤ، جتنے دل ہو گئے اتنے دل ہوں گے. چنانچہ جتنے وہ ہوئے اتنے دل مل گئے. جناب علی کو حضرت علی نکلے، ابھی پڑھ رہے تھے. حضرت عثمان نے بولا علی میرے بھائی واپس آؤ. واپس آ گئے. کہا میں نے تجھے زیرہ خرید لی، میں مالک ہوں. تو نے اپنے پیسے لے لیے. کہا اب عثمان مجھے یہ زیرہ ایسے تحفہ دینا ہے جب تک اس زندگی میں سے پہن کے جہاد کرے گا اس کا ثواب عثمان کو بھی ملتا ہے. لے جا. آگے بتایا اللہ کے نبی کو میں گیا تھا بیچنے کے لیے، تو پھر عثمان ملے تو پھر خرید لی، پیسے دیے، بعد میں مجھے خرید کے زیرہ گفٹ کر دی، تحفے میں دے دی. تو چنانچہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو اپنا دامن عثمان کو دعائیں دینے کے لیے پھیلا دی. یاد کیا ہو آپس میں بڑی دشمنی ہوتی، کوئی اپنے دشمن سے کوئی چیز خرید کے تحفے واپس دیتا ہے، اور جتنا خرچہ ہوا اس کے علاوہ جتنا خرچہ ہوا وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اور اس نکاح میں جو دعا بنے اس کے نکاح میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے نکاحوں میں جو دو گواہ بنے ان کا نام ابو بکر و عمر. اب بتاؤ کوئی بندہ، آپ سارے غیرت مند بیٹھے ہو، بتاؤ کوئی بندہ اپنے نکاح میں کسی دشمن کو گواہ بناتا ہے؟ یہ وہی لوگ جنہوں اس زمانے میں بھی اسلام کے خلاف شرارت کی، اسلام کے خلاف دشمنیاں کی، آپس میں لڑائیاں کروائی، اور اسی بدلے میں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں. اور کیا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الملک صحابی ہے کہ اگر جتنی تعریف کی جائے آدمی وہ کم ہے. وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میری محبت کا حصہ ہے. اور الحمدللہ ہم یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ جو علی کا حیا نہیں کرتا ہم کسی بھی صورت میں اس بندے کا حیا کر سکتے نہیں کر سکتے. جو علی والا ہے وہ نبی والا ہے، جو نبی والا ہے وہی علی والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک منٹ کا چھوٹا سا واقعہ، بات بڑی لمبی ہے، بات بڑی مکمل. عمر ابن فضل بہت بڑا کافر تھا، اپنے آپ کو بڑا دلیر اور جری سمجھتا تھا. ایک موقع آیا عمر ابن فضل جس نے للکارا اسلام کو، کہا اسلام ہے جو آج عمر کا مقابلہ کرے. حضرت علی کے کان میں آواز پڑی، نکلے میدان میں
باپ کا کیا حال ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ابو طالب ہے. تو عمر ابن خطاب کہنے لگا ابو طالب میرا دوست تھا، میری یہ شان نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے تیرے باپ میرا باپ میرا دوست تھا کہ میں اپنے دوست کے بیٹے سے رہوں، مجھے پسند نہیں. جناب علی کہنے لگے بات کو چھوڑ، مجھے اسلام کے دشمن کو اس سے کرنا بے حق پسند ہے. جب جناب علی نے بتانا غصے میں آیا، لکھنے والے لکھتے ہیں بات کب تو گواہ تھی. آپ کو پتہ جب سے راہ میں جاؤ بہت زیادہ گپ ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے. جب دونوں نے ایک دوسرے کو لٹانا، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا. کہتے ہیں ایک بادل اٹھا گردوان کا، دونوں کے لڑنے کی وجہ سے جب گھوڑے لڑے مت لڑے کچی زمین ہو وہاں جناب گردوان کا بادل اٹھا. جب لوگوں نے بادل کو چھٹا ہوا دیکھا، جب دیکھا وہ بادل ختم ہو گیا ہے، اتنی دیر میں جناب علی نے عمر ابن خطاب کو قتل کر دیا. اور جناب علی جب واپس اپنے خیمے کی طرف آئے، سب سے پہلے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جس نے جناب علی کو قتل کیا تھا اس کا نام کوئی اور نہیں، پہلے ابو بکر تھے، بعد میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب بتاؤ کیا کوئی دشمن کی کامیابی کو دیکھ کے اس کو کہنے لگاتا ہے؟ یہ وہ باتیں جناب جو حقیقت کو تو مبنی ہے مگر تاریخ دکھا کے ہمیں صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یارو سوچو تو صحیح، کہتے ہیں جی سارے مرتد ہو گئے، بڑا ظلم کیا جنہوں نے، فلاں کیا. اور یارو کبھی سوچو اگر صحابہ کو برا کہتے ہو تو ڈائریکٹلی نبی پاک کے اوپر حرف آئے گا. دشمن اگر اس نے کیا کرو کہ آپ کی نبی کی یہ تربیت تھی کہ نبی کی زندگی جب ختم ہو گئی تو میرے پاس سارے دین سے مرتد ہو گئے. براہ راست جو نبی کے صحابہ کی تنقید کرتا ہے، توہین کرتا ہے، وہ صحابہ کی نہیں، وہ اللہ کے نبی کی کرتا ہے. اگر کوئی باپ ہو اس کا بیٹا غلط کام کرتا ہے نا، سب سے پہلے کہتے ہیں اگر استاد ہونا تھا باپ تو کیا میرے نبی کی تربیت استغفر مادر ایتی ہوتی. یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے روز اول سے لے کے آج تک اسلام کے خلاف سازشیں کی، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جو حقیقت ہے اس کو پردہ ڈالا، جو حقیقت نے جھوٹ ہے اس کو اچھالا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقت کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اللہ ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات بڑا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.